السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ خدا را اس مبارک مہینے میں ایک ہو جاؤ۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل جل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹو، فرقہ واریت میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت اور اس ترجمے کو لیتے ہوئے میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، ہم لوگ کیا کریں گے کہ اگر میں دیوبندی ہوں تو اہل حدیث کو کہوں گا بھائی آپ 8 تراویح کیوں پڑھتے ہو، آپ 20 تراویح پڑھا کرو۔ اگر میں اہل حدیث ہوں تو میں دیوبندی اور بریلوی کو کہوں گا کہ بھائی آپ 20 تراویح کیوں پڑھتے ہو، 8 پڑھا کرو، جب کہ اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہاں، آپ 8 پڑھتے ہیں تو 8 پڑھتے رہیں، آپ 20 پڑھتے ہیں تو 20 پڑھتے رہیں، لیکن کسی کو یوں کہنا کہ آپ کم پڑھتے ہو، آپ زیادہ پڑھتے ہو، آپ حدیث کے خلاف کرتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اگر میں 8 پڑھتا ہوں، مثال کے طور پہ میں 8 پڑھتا ہوں، میری وہ 8 بھی قبول نہیں ہوتی، آپ 20 پڑھتے ہیں، آپ کی 20 بھی قبول نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ بحث کا؟ ہو سکتا ہے آپ کی 20 میں سے 2 قبول ہو جائیں اور ان 2 کی وجہ سے آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ 20 پڑھیں، میں 8 پڑھوں اور میری 8 قبول ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 پڑھیں، میں 8 پڑھوں، آپ کی 2 قبول ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اختلاف سے بچنا ہے۔ خدا را اس مہینے میں اختلاف سے بچیے۔ اب دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک گھر میں چاول بنے ہیں، گھر میں ڈش بنی ہے، گھر میں افطاری کے لیے سامان تیار ہوا ہے۔ اب وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، بھائی، انکل، ابو، چاچو، یہ سامان اٹھاؤ اور فلاں مسجد میں لے جاؤ۔ تو میرا سوال ہے کہ آیا جو آپ نے فلاں مسجد کا اشارہ کیا ہے، کیا یہ مسجد آپ کے پڑوس والی ہے؟ کیا آپ کے گھر کے پاس جو مسجد ہے یہ وہی ہے؟ ہم لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے سحری اور افطاری کے لیے، اعتکاف والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر کھانے پینے کو کچھ بھیجنا ہے تو ہم اس اپنے مسلک والی مسجد میں بھیجیں گے۔ یقین کیجئے مسلک بعد میں آئے گا۔ قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے پڑوسی کا کیا حق ادا کیا، آپ نے پڑوسی کو کیا تکلیف دی، آپ نے پڑوسی کو کیا سکون بخشا، آپ نے پڑوسی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، تو سب سے پہلے پڑوس کا پوچھا جائے گا، باقیوں کا بعد میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سب سے پہلے پڑوسی مسجد کا پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس مسجد کو کتنا آباد کیا تھا، آپ نے اس مسجد کے دفاعی کاموں میں، رفاعی کاموں میں، اس کی ترقیات میں، تعمیرات میں آپ نے کتنا حصہ ڈالا تھا، آپ نے اس کی عبادات میں کتنا حصہ ڈالا تھا۔ تو پھر میرے دوستو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مسلک یہاں تک ہمیں یہاں تک معزز ہو گئے ہیں کہ اگر کسی دوسرے مسلک کا بندہ قرآن اور حدیث کی بات بھی کر دے تو اللہ ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے مسلک کا بندہ اگر من گھڑت بات بھی کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا ہے۔ ہائے ہائے، جس نے قرآن کی آیت پیش کی ہم نے اس کو جھٹلا دیا، جس نے نبی کا فرمان ہمارے سامنے پیش کیا ہم نے اس فرمان کو، اس شخص کو جھٹلا دیا اور اپنے مسلک کو ترجیح دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس مہینے میں ایک ہو جائیں، اس مہینے میں کسی سے اختلاف نہ کریں۔ ذرا یہ مہینہ پیار محبت سے گزار کے تو دیکھیں۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب مل جل کے متفق ہو کے اجتماعی طور پہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ذرا یہ مہینہ تو ہم اس طرح گزار کے دیکھیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ کا کرم کیسا ہوگا۔ غیروں نے چالیں چلی تھیں ہمیں پھوڑنے کی، وہ ہمیں پھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، مگر ہمارا مسلمانوں کا جو کام تھا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو مومن ہیں وہ آپس میں نرم دل ہوا کرتے ہیں،
کافر کے بارے میں سخت دل ہوا کرتے ہیں، مگر ہے افسوس کہ آج کا مسلمان کے بارے میں سخت ہو گیا ہے، کافر کے بارے میں نرم دل ہو گیا ہے۔ جب کافر کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے، مگر جب اسلام کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت، جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت مسلک دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ رشتہ کرتے ہیں، آپ جب رشتہ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص جس کو ہم رشتہ دے رہے ہیں وہ فلاں مسلک کا ہے۔ جب رشتہ دیتے ہوئے آپ نے مسلک نہیں دیکھا تو پھر نماز کے وقت آپ مسلک کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دکان پہ جاتے ہیں، ایک دکاندار ہے وہ دیوبندی ہے، آپ بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس دیوبندی سے سامان نہیں لینا، آپ جاتے ہیں اپنا سودا لے کے آ جاتے ہیں، مگر آپ نے مسلک نہیں دیکھا۔ آپ رشتے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ لے دے کے آ جاتے ہیں، مگر مسلک کو نہیں دیکھا۔ کیا صرف یہی دین میں ہی مسلک تھا؟ کیا صرف یہی اسلام میں مسلک تھا؟ کیا صرف نماز کے لیے ہی مسلک تھا؟ نہیں میرے دوستو، جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیارے نبی کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ اب میری اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی کئی لوگوں کو اعتراض ہوگا، کئیوں کو اشکال ہوگا، میں معذرت چاہوں گا، میں کسی کے مسلک کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی سارے لوگ اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ کے میرے مسلک میں آ جاؤ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اب تو ایک ہو جاؤ، اب اس مہینے میں تو برکت والے مہینے میں ایک ہو کے یہ مہینہ گزار لو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، انہیں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے، فرقہ واریت کی نفرت سے، اختلافات سے، حسد، کینے، بغض، عداوت، دشمنی سے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔